الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. غزوہ خندق کی صف بندی کے تعلق سے پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا. اس کے بعد اب جو ہے کفار کا حملہ شروع ہو گیا ہے، اس کے سماعت فرمائیں. کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے، الائز جو ملے ہوئے تھے سب ساتھ میں تھے، قریش اور یہود اور آس پاس کے دوسرے قبائل، 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حلہ بول دیا. تین طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا. اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی مار کا آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سماعت فرمائیں. آیت مبارکہ ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. جب کافر تم پر آ گئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے، اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے. یہ آیت مبارکہ اس فوج کا نقشہ کھینچ رہی ہے کہ 10,000 کی فوج آ گئی تھی. ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہر کوئی ہل جائے. منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے، اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا. چنانچہ وہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنا شروع کر دی. ہم تو جا رہے ہیں، اتنے بڑے لشکر سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم معذور ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. بہانے بنا کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. ارشاد ربانی ہے وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے. اور ایک گروہ یعنی منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا. منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، بہانے بنا رہے تھے. قرآن کی زبان میں یہ کہا کہ گھر کھلے پڑے ہیں، جانے دیجیے ہمیں. اور قرآن ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہتا ہے حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ان کے نفاق کو ظاہر کیا قرآن مجید نے. اور دوسری طرف اسلام کے سچے جانثار مہاجرین اور انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلع اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اول العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگی. ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر بھی
قرآن پاک کے صفحات میں بکھری ہوئی ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں۔ اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ منافقین جو تھے وہ تو لشکر دیکھ کر بھاگے، اور مومنین جانثار صحابہ کا حال یہ ہوا کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ساتھ میں ایک دم مزید ان کی طاعت بڑھ گئی۔ کہنے لگے یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے یہی تو وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ اور کھڑے ہو گئے، بالکل آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 10,000 ہیں اس وقت کے لیے، اور آج بھی 10,000 کوئی کم طاقت نہیں ہے، کم تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بنو قریظہ یہودی جو اب تک غیر جانبدار تھے، شروع میں نے کہا تھا نا کہ تینوں سے معاہدہ ہوا تھا یہودیوں سے، تو ایک پر تو حملہ کر کے بھگا دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد عہدی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر یہ بنو قریظہ بھی جو آگے بڑھ گئے، یہ بنو قریظہ اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نضیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، ان کو بھی ملا لیا اور لشکر کفار میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حی بن اخطب یا حی بن اخطب جو بھی نام ہو، ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نضیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورت حال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ اکبر، مسلمانوں تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ یہ بنو قریظہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں لشکر کا حال، کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینہ تک شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر کئی فاقے گزر گئے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں، اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا۔ اتنا بڑا لشکر لے کر یہ ڈائریکٹ حملہ کرنے میں ناکام رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذہانت اور
جو جنگ کا جو طریقہ تھا اس کو دیکھ کر سرکار نے خندق کھدوا دی. کافی گہری خندق تھی, کافی چوڑی تھی, آ نہیں سکتے تھے, پر گھیرا ڈال دیا کہ مدینہ سے نہ کوئی باہر جا سکے نہ کوئی سامان مدینہ کے اندر جا سکے. 1 مہینہ گھیرا رہا, سوچیے ذرا. اور حالت یہ ہو گئی کہ فاقے گزرنے لگے. محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار ہمت نہ ہار جائیں. اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حسم اس شرط پر معاہدہ کرنے کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے. حضور نے یعنی ایسا بتایا گیا کہ ظاہر صحابہ اکرام 1 مہینہ اگر گھیراؤ ہے تو حضور نے سوچا کچھ دل میں بات نہ آ جائے, تو آپ نے شاید آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو قبیلے کے غطفان قبیلے کے جو لوگ شامل ہو گئے ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم لوگ ہٹ جاؤ, مدینہ کی پیداوار میں سے اتنا حصہ لے لینا اور فوج چھوڑ کر یہ اس لشکر سے نکل جاؤ. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر اس بارے میں وحی آئی ہے تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں. اگر یہ ایک رائے ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے جا سکے, اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں. ہم ان کافروں کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار دیں گے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا. صحابہ بھی تیار, صحابہ تو ہمیشہ بس جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, اسلام اور بانی اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں, مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے. آخر ایک روز عمر بن عبدود و اکرمہ بن ابو جہل و حبیرہ بن ابی وہب و درار بن خطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو, آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شہ سوار کون ہے. چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا. تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور جمپ لگا کر کے یہ چاروں پار ہو گئے. انہیں یہ ہیرو بننے گئے کہ ہم جاتے ہیں تم ہمارے پیچھے تم بھی چلے آؤ. سب سے آگے عمر بن عبدود تھا. یہ اگرچہ 90 برس کا خراٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا. جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا. اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا. مطلب یہ تھا کہ آرام و آسائش ترک کر دی تھی اس نے, جلن کے مار کے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. یہ آگے بڑا جمپ لگا کر اس طرف آ گئے اور اب عربوں کا جو قاعدہ ہے للکارنا شروع کیا. چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا. 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے. 3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں آؤں گا, میں آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا. اے علی, یہ عمر بن عبدود ہے, بڑا مشہور تھا, انہیں بہادر بڈھا تھا لیکن مشہور یہ تھا کہ 1000 جوانوں کو 1000 سپاہیوں کے برابر طاقت ہے اس کے اندر. سرکار نے فرمایا علی عمر بن عبدود ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جی ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم کے مقدس ہاتھوں میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما، تو علی کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے عمرو بن عبدود تو مسلمان ہو جا۔ وہ کہتا ہے یہ مجھ سے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ حضرت علی نے کہا، وہ کہتا ہے یہ مجھے منظور نہیں۔ شیر خدا نے فرمایا تو پھر آ مجھ سے جنگ کر۔ تو وہ ہنس کر کہتا ہے میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اچھا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرا نام علی بن ابو طالب ہے۔ تو بڈھا کہتا ہے عمر بن عبدود اے بھتیجے تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، یہ تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ یہ اپنی عقل دکھا رہا ہے۔ تو یہاں سے شیر خدا جواب دیتے ہیں کہ تو میرا خون بہانا پسند نہیں کرتا لیکن میں تیرے خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ آ تو صحیح، باتیں کم کر آ۔ جیسے آج کی ہماری نوجوانوں کی زبان جو چل رہی ہے آج کل ممبئی میں، آپ نے فرمایا آ جا دیکھ لیتے ہیں، تانے مار دی اتنا بڑی لیکن وہ کہتا ہے تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ تیرا خون بہا دوں، آ دیکھتے ہیں کون کس کا خون بہاتا ہے۔ عمر بن عبدود کا خون کھولنے لگا۔ اتنے گرم جملے سن کر، تانے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ اس لیے کہ اب لڑکا رہی ہے، اب یا تو ختم ہو جاؤں گا یا ختم کروں گا۔ ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ اتنی طاقت تھی کہ امامہ ڈھال بھی کاٹ دی اور امامہ بھی کاٹتے ہوئے پیشانی تک پہنچ گئی تلوار۔ امام شریف آپ دیکھتے ہوں گے وہ اچھے خاصے پیچ رہتے اس میں، پیشانی پر لگ گئی تلوار۔ اتنا طاقتور تھا اور اتنی زور سے وار کیا تھا۔ زخم بہت گہرا نہیں تھا مگر پھر بھی زندگی بھر یہ توغرا آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا، نشان ہمیشہ کے لیے رہ گیا آپ کی پیشانی مبارک پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر کہا اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تل ملا کر زمین پر گر پڑا اور دم زدن میں مر کر فی النار ہو گیا۔ اور میدان کارزار میں گویا کہ میدان اپنے حال سے یہ پکار اٹھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ علی مردوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اللہ کی طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی آپ نے عمر کی زرہ کیوں نہیں کاٹ دی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر
ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ تو یہ ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور طاقت تھی۔ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ پروردگار یاد رکھنے، مکمل کرنے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔